کل میری امیر جماعت محترم سراج صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی وہاں پہ حسن اقبال صاحب سے رابطہ ہوا ہے، بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات بالکل ابھی انیشل اسٹیج پہ تھی کہ یہاں انہوں نے جو ہے اس کو سبوتاژ کیا ہے۔ یعنی حسن اقبال، اس کا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں بھی ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بادشاہ بنا ہوا ہے۔ یہ بد نظمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں خود۔ اگر وفاقی وزیر یہ کہتا ہے کہ جناب میں چیف سیکرٹری سے کہہ رہا ہوں اور چیف سیکرٹری صاحب اور وہاں کی انتظامیہ مل کے کوئی کمیٹی بنائیں گے اور اس کمیٹی میں اگر ضرورت ہوئی تو آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں، تو لیاقت بلوچ صاحب کا نام جو ہے وہ سراج الحق صاحب نے پیش کیا حسن اقبال صاحب کو، اور انہوں نے خود لیاقت صاحب سے رابطہ بھی کیا اس بارے میں، اور یہاں پہ مجھے بھی ایک جگہ سے پیغام بھی ملا اس حوالے سے۔ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم جس طرح ہم نے خیر کے کام میں پہلے بھی کردار ادا کیا، اب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابھی اسی رات جو ہے وہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ تو سبوتاژ کس نے کیا؟ دھرنے والوں نے کیا کہ ان لوگوں نے کیا؟ مسائل تو حل کرنا ڈی سی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسائل کا حل جو ہے وہ کمشنر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، نہ وہاں پہ ڈی آئی جی اور ڈی پی او۔ ان کے پیغامات بھی ہمیں آئے ہیں کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے مطالبات کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں لوکل انتظامیہ کے لوگ کم تھے، یہ باہر سے جو بھیجی گئی فورس ہے یہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اقدامات کیے۔ تو جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں اپنا بھی اور لوگوں کا بھی؟ جس نے اختیار ہے، جس کے پاس قوت ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، وہ جائے اور مذاکرات کرے۔ یہ دھرنے کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو اقدامات انہوں نے کیے تھے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ آج کی بھی جو ابھی تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے گوادر کے اندر، اور اسی طرح سے تربت کے اندر، سور بندر کے اندر، اور باقی جتنی بھی ملکہ آبادیاں ہیں ان کے اندر سرچ آپریشن ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے جو ہے وہ لوگ گھس رہے ہیں، پولیس گھس رہی ہے، ایف سی گھس رہی ہے، اور لوگوں کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں بلوچستان کی انتظامیہ سے کہ وہ کس نقطے پہ کھڑی ہے، وہ صاف بتائے کہ اس نے اس دھرنے کو اور اس کے شرکاء کو ملک دشمن تصور کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ایک جنگ کی کیفیت ہوگی اور پھر ہم بھی اپنا موقف جو ہے بنائیں گے۔ لیکن اگر ایک طرف وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، پولیس کے ترجمان صاحب بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی ترجمان بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے والے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان پرامن دھرنے کے شرکاء کا کیا گناہ تھا، انہوں نے کون سی بغاوت کی تھی، کون سا انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کہ جو حکومت کی ریٹ وہاں پہ خراب ہو رہی تھی، اور اس بنا پہ حکومت نے ضروری سمجھا کہ وہاں پہ فوج کشی کی جائے اور وہاں پہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اگر مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو کیا اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ہم وزیر داخلہ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اور ان کے ترجمانوں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک موقف کو اپنائیں، یا اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے زمین کو ہموار کرنا چاہیے، مذاکرات کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں مذاکرات کی فضا ہموار ہو۔ اور یہ جو تاثر، گمراہ کن تاثر دیا جا رہا ہے کہ دھرنے کے لوگوں کے مذموم مقاصد ہیں اور دھرنے کے لوگ جو ہیں وہ ملک دشمنی اور ترقی کے برخلاف اقدامات کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اس کی کوئی دلیل آج تک جو ہے وہ کوئی پیش نہیں کر سکا۔ آپ صحافی ہیں، آپ سب سے زیادہ باخبر لوگ ہیں، اور میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر دھرنے کے شرکاء یا اس کے قائدین کی طرف سے ملک دشمنی یا ترقی کے خلاف کوئی اقدام اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم مجرم ہیں اور ہم ان کو بھی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ باقی یہ کہ 2 مہینے ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ غصہ نہیں اس کو آئے گا؟ یہ بے توقیری نہیں ہے، توہین نہیں ہے انسانیت کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھلے سردی اور گرمی کے اندر چھوڑ دیں اور ان کو پوچھیں تک بھی نہ، اور پھر آپ اس پہ کہیں کہ جناب یہ اشتعال میں آ گئے۔ اشتعال تو فطری ہے نا، اور یہ بلوچستان ہے، یہاں پہ ایک ملاقات میں مذاکرات نہیں ہوتے، یہاں آپ کو پتہ ہے نفسیاتی قبائلی سوچ ہے، یہاں کئی ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، کئی راؤنڈ جو ہے مذاکرات کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ایک ملاقات کے اندر وہاں سے گوادر سے واپس آئیں اور آپ نے جو ہے وہاں پہ فورس بھیج دی ہے آپریشن کے لیے۔ تو حکومت اپنا کردار نمایاں کرے، اپنا موقف واضح کرے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو
تو مذاکرات کے لیے ہم سب تیار ہیں اور اس کے لیے پوری اپنی ایفرٹ جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھی ہم اس مرتبہ بھی اس طرح کی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ماحول ہونا چاہیے۔